یہ وہبی ہے، یہ بلٹڈ ہے. اور اللہ کی محبت اور نبی کی محبت بلٹڈ نہیں ہے، یہ کسبی ہے، یہ پیدا کرنی پڑے گی. اور اس تب پیدا کرو گے جب اس دنیا کی محبت کو ختم کرو گے. ختم سے مراد یہ کہ اس سے زیادہ محبت کرنی پڑے گی. تمہیں تمہاری اولاد سے زیادہ محبت کرنی ہے، تمہیں تمہارے مال سے زیادہ محبت کرنی ہے، تمہیں اپنے آپ سے زیادہ محبت کرنی ہے. بتاؤ یہ بات کیا آسان ہے؟ کیا یہ کوئی گھول کے پلانے والی چیز ہے؟ کیا یہ کوئی دوائی ہے جو گھول کے پلا دیں صحیح ہو جائے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے بھائی. اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ ایک مجاہدے سے گزرنا پڑتا ہے، ایک سخت گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے. ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف بچے ہیں، ایک طرف میری نیند ہے، اور ایک طرف اللہ آواز دے رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم. اور ہم اور آپ کر کے دکھاؤ مقابلہ. نیند کو توڑو، بیوی کو چھوڑو، بچوں کو چھوڑو، سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرو. اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ توفیق دے دے. یہ ہے مقابلہ اپنے نفس کا. اور نفس کو سپورٹ کرنے کے لیے دیکھو غور کرو، نفس کو سپورٹ کرنے کے لیے شیطان کو لگا دیا. اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ طاقت جو ہے وہ شیطان کے پاس. ذرا غور تو کرو کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ طاقت شیطان کے پاس. جو تم تو سادھو بن گئے، وہ تمہاری بیوی کے اندر چلا جاتا ہے، وہ تمہارے بچوں میں چلا جاتا ہے، وہ کہیں اور چلا جاتا ہے. وہ اس ذریعے سے تمہیں بہکاتا ہے، اس ذریعے سے تمہیں بلغلاتا ہے کہ تم نے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھ لیا، بہت مطمئن ہو گئے کہ بھائی میں تو معاملہ میرا سیدھا ہو گیا. لیکن وہ بیوی کے ذریعے اور گھر کا ماحول خراب اور معاملات ایسے خراب. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کون کر رہا ہے؟ یہ وہی اللہ کر رہا ہے جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا، جسے ہم نے دنیا میں بھیجا. کیوں؟ کہ ہم بھیج رہے ہیں امتحان کے لیے. یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں کا مقصد امتحان ہے. اور جیسے میں نے کہا نا، پرچہ کیسا ہے کہ سب سے پہلے تمہیں اپنے نفس کو مارنا ہے، اور نفس کو تم اپنے مارو گے تو دوسری طرف سے تم پہ اٹیک کیا جائے گا. شیطان جو ہے وہ کئی اور ذرائع اختیار کرتا ہے، اور جب ان سارے ذرائع سے آپ پار کرتے ہو تو اللہ کہتا ہے ابھی جنت میں نہیں جاؤ گے، ابھی تو امتحان دینا ہے میرا. تم جب تک امتحان سے پاس نہیں کرو گے میرے، اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے. علمان حفیظ کس کے پاس یہ طاقت ہے بھائی؟ کوئی ہے ہم میں سے؟ اور ہم سب اس بات کے لیے مطمئن ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ جنت میں جا کے رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر رو رہے ہیں. صحابہ کی زندگی اسی میں گزر گئی. جن کو جنت کی بشارت مل چکی، ان کی حالات پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو جنت کی بشارت والے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بادشاہت دنیا بھر کی ہے، مال اتنا کہ رو رہے ہیں یا اللہ ایسا تو نہیں مجھے دنیا میں ہی نمٹایا جا رہا ہے. ہر چیز کو امتحان سمجھ رہے ہیں، اور آخری وقت میں بھی یہ کہہ رہے کہ مجھے زمین پہ چھوڑ دو. اپنا چہرہ جو ہے مٹی میں جو ہے وہ رگڑ رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ وہ حقانیت ہے جو وہ سمجھ پائے. اور ہم اور آپ ابھی تک کچھ بھی نہیں سمجھے، کیونکہ جس دن سمجھیں گے تو بھائی اس دن سب سے پہلے ہمارے، جس سے میں نے آپ سے کہا، نفس ہی کو ماریں گے. لیکن یہاں تو معاملات ہی کچھ اور ہیں. یہاں تو بس ہر آدمی، اللہ معاف کرے، شیطان نے ایسا لگایا کہ علمان حفیظ ایسے ایسے گناہوں میں ملوث ہیں، ایسے ایسے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم سب معاف کریں گے، شرک معاف نہیں کریں گے. حضرت عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ بات سچ ہے کہ اللہ نے کہا ہم سب معاف کریں گے اور شرک اور کفر معاف نہیں کریں گے. اور شرک ہے کیا چیز؟ ذرا اس بات کو سوچو تو. نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، شرک کیا چیز ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ایک تو شرک جلی ہے جو سامنے نظر آتی ہے، اور ایک شرک خفی ہے. اور شرک خفی ایک ایسی خطرناک ہے جس کے بارے میں تم بس یہ سمجھ لو کہ اندھیری رات ہے، خوب اندھیری رات ہے، اور ایک کالا پتھر ہے، اور اس کے اوپر جو ہے ایک کالی چوٹی چل رہی ہے. وہ جو کالی چوٹی چل رہی ہے وہ شرک ہے. ہم میں سے کسی کے پاس یہ طاقت کہ اندھیری رات کے اندر کالے پتھر کے اوپر ایک چوٹی چلتی بھی دیکھ لو؟ کون ہے بھائی کس کے پاس یہ طاقت ہے؟ تو بنا لو جتنی تسبیحات گھمانی تمہیں، جتنی نماز تمہیں پڑھانا بڑھا لو، حافظ بن جاؤ، عالم بن جاؤ، جو مرضی بن جاؤ. کیا وہ نظر آئے گا تمہیں؟ ہرگز نہیں. دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں یہ باتیں غور سے سمجھنے کی ہیں، کیونکہ جب تک یہ نہیں سمجھو گے اس کا حل سمجھ میں نہیں آئے گا. حل کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس مشکلات کو پہلے سمجھنا ہے کہ بھائی ان مشکلات کا سامنا ہے اس دنیا میں، اور جہنم کا جو ادنا درجہ ہے، علماء الحفیظ وہ آگ کے جوتے ہیں جو پہنائے جائیں گے اور کانوں سے اور سر سے دھواں نکلے گا. وہ تو جہنم کی بات کر رہا ہوں. یہاں جو گڑھا ہے جہنم کا، اس کا حال یہ ہے کہ سانپ اور بچھو اور آگ کیا کچھ اس کے اندر. بات سمپل ہے بھائی. جب تک تم ان باتوں کی تمہارے دل و دماغ میں فکر نہیں آئے گی، جب تک تم ان باتوں کو سمجھو گے نہیں، تو معاملہ حل کیسے کرو گے؟ اور جو حل کر رہے ہو علماء الحفیظ وہ کیا چیز ہے؟ وہ تکبر ہے. جو حل کر رہے ہیں وہ تکبر ہے. کیونکہ حل کرنے کے بعد ہم تو بھائی کامیاب ہو گئے، ہم تو 5 وقت کے نمازی ہیں، ہم تو عالم بن گئے بھائی، کامیابی پکڑ حافظ بن گئے. ارے بھائی کامیابی اگر اس کا نام ہوتا، کامیابی تو یہ ہے کہ اللہ کے خوف اور رجا کے درمیان چلنا ہے. اور جو کہا جاتا ہے کہ حضرت آپ بڑا ڈرا رہے ہیں، میں ڈرا نہیں رہا ہوں، کیونکہ ڈرا تو اللہ رہا ہے. قرآن شریف میں جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ ان کو بتاؤ تاکہ ان کو احساس ہو. ہم تو اگر صرف موت کی بات کر لیں تو لوگ پیچھے بھاگ جاتے ہیں، یار حضرت آپ تو ہر وقت موت کی بات کرتے رہتے. کیونکہ موت ہی تو لذت کو کاٹنے کی چیز ہے. جس لذت میں ہم اور آپ پڑے ہوئے ہیں، جس لذت کی بنا پہ ہم سب کچھ بھول گئے. ہم نے کیا سمجھ لیا کہ بھائی ہم تو زانی نہیں ہے بھائی. ارے زنا تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا تم نے اپنے دماغوں میں بسا لیا. کیونکہ جو صبح بچپن سے سنتے آئے وہی گناہ بڑا ہے، لیکن اس سے کئی بڑا گناہ ہم اور آپ کر رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ غیبت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بہتان ہے. وہ کیا ہے؟ یہ ایسے گناہ ہیں جو ہم کرنے کے بعد بھی ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. زنا کرنے کے بعد احساس ضرور ہوگا 10 سال کے بعد ہو جائے، یا اللہ، کیونکہ یہ معاملہ اللہ اور بندے کا ہے. اس سے یا اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھ سے یہ بڑا گناہ ہو گیا، یہ گناہ کبیرہ ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دو. اللہ نے کہا معاف کر دیا جاؤ. لیکن ہم میں سے کون ہے جو صبح سے لے کر رات تک غیبت میں مبتلا ہے؟ کیا اس کو احساس ہے؟ جب احساس ہی نہیں تو معافی کس بات کا؟ اور غیبت بندے کا حق ہے. بڑا سے بڑا عالم ہے، حافظ ہے، عابد ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک بندے کا حق ادا نہیں کرے گا. جب تک وہ بندے کا حق ادا نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. آپ مجھے بتاؤ کہ صبح سے لے کر رات تک ہمیں کیا اس بات کا احساس ہے کہ ہم غیبت کر رہے ہیں؟ اور وہ کیا ہے؟ سبھی کر رہے ہیں، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں. تو حضرت کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ یار کر کیا رہے ہو، کرنا کیا ہے. اور جیسے شرک کا ہے، میں نے کہا شرک سے کون بچ سکتا ہے؟ ہم تو اللہ معاف کرے شرک بھی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو شرک نہیں کرتے. ہم تو غیبت بھی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو غیبت نہیں کرتے. ہم تو اللہ معاف کرے غصہ بھی تکبر بھی کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں تکبر تو نہیں کرتے. بھائی یہ سب اس کی علامتیں ہیں جو تم کر رہے ہو. یہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب انسان آپس میں بات کرے.
تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے. ہر آدمی شرک کے پیچھے بھاگ رہا ہے. جب میں مال ہوگا تو میری زندگی کامیاب، یہ کیا چیز ہے؟ یہی تو شرک ہے. صحت ہوگی تو میں کامیاب، یہی تو شرک ہے. کہ کامیابی کا تعلق اللہ ہے. ہماری اور آپ کی سوچ کا محور اللہ ہونا چاہیے. لیکن آپ اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جب نبی نے اتنی بڑی وحی سنائی ہے تو کون سا طریقہ ہے یہ بھی تو بتایا جائے. کس راستے پہ چلیں کہ بچ جاؤ گے؟ کون سا ایسی چیز ہے، ایسا اس سارے مشکلات کو طے کرنے کا کون سا ایسا مشکل کام ہے جو ہمیں کرنا پڑے گا؟ یہ بھی تو چاہیے نا. صرف مشکل کام نہیں ہے بلکہ اس کا طریقہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے. اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے دین کو تو آسان بنایا ہے، تم نے اپنے اوپر مشکل بنا رکھی ہے. لیکن اس آسان طریقے کا جو بار بار عرض کر رہا ہوں، جو عارف باللہ نے کر کے چلے گئے، جو بتا کے چلے گئے، جو نبی اور صحابہ نے دکھا دیا، وہ کیا چیز تھی؟ وہ صرف 3 چیزیں تھیں جو میں بار بار ایک ہی بات کی طرف آپ لوگوں کو متوجہ کرا رہا ہوں کہ اگر ان ساری چیزوں کا مقابلہ ہے تو وہ ہے صرف اللہ. اور اللہ تک پہنچنے کے ذرائع جو ہیں وہ صرف 3 ہے. دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں، وہ تینوں ذرائع اتنے آسان ہیں کہ کسی دور میں مشکل نہیں. اور وہی عمل ہم دنیا کے لحاظ سے کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن وہ عمل ہم دین میں اپلائی نہیں کرتے، وہی عمل ہم دنیا میں اپلائی کرتے ہیں. ایک آدمی نے ڈاکٹر بننا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ماں باپ نے پہلے ارادہ کیا اور اس کو اسی لحاظ سے پڑھائی شروع کر دی. ڈاکٹر تو بننا ہے ابھی 25 سال کے بعد. اس وقت سرٹیفکیٹ تو 25 سال کے بعد ملنا ہے، لیکن 25 سال پہلے سے اس کی بنیادیں ڈالنی شروع کی. کبھی ایسا ہوا ہے کہ 25 سال کے بعد کسی نے ڈاکٹر بننے کہا، اس نے کہا یار بڑی اچھی بات بھائی بن جاؤ؟ ارے بھائی 25 سال مزید لگیں گے، اس وقت تم بڈھے ہو کے مری جاؤ گے. فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو کمانے کی چیز ہے. تو یہی عرض کر رہا ہوں، دنیا کے معاملات میں بھی ہم وہی فارمولا اپناتے ہیں کہ جگہ جگہ جا رہے ہیں، حضرت دعا فرما دیں بچہ ڈاکٹری کرنا چاہ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، ذرا امتحان میں پاس ہو جائے. ماں باپ الگ دعا کر رہے ہیں، بچہ الگ لگا ہوا ہے، اسکول جا رہا ہے، ٹیوشن جا رہا ہے، یا اللہ مجھے پاس کرا دے، یا اللہ مجھے. کر کیا رہا ہے؟ وہ مانگی تو رہا ہے، چلتے پھرتے مانگ رہا ہے. اور جس شدت سے مانگ رہا ہے یہ تو وہی جانتا ہے جو امتحان دے رہا ہے. یا اس کا باپ یا اس کا ماں جانتی ہے بچہ پیپر دینے گیا ہے اور ماں جو ہے دعا کر رہی ہے پیچھے. باپ بھی آفس گیا ہے لیکن دعا کر رہا ہے میرا بچہ پاس ہو جائے، میرا بچہ پاس ہو جائے. کر کیا رہے ہیں؟ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مانگنا ہے. سب سے پہلے اللہ سے اس بات کو طلب کرو تو اللہ تمہیں دے گا. اور اتنے آسانی سے دے گا پتہ ہی نہیں چلے گا. لیکن طلب ہی نہیں ہے، ان باتوں کے بارے میں ہماری فکر ہی نہیں ہے. جب طلب ہی نہیں ہے، جب اس کا احساس ہی نہیں ہے تو کیا مانگو گے یار؟ ہم تو بس اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو کس چیز سے بچا رہے ہیں؟ یار بچہ بھوکا نہ رہے، فاقہ کشی نہ آئے. فاقہ کشی کوئی بڑی چیز ہے؟ جب تم فاقہ کشی نہ آ جائے اور اس کو جہنم میں ڈال لو حرام کھلا کر اور کیسے کیسے معاملات کو کر کر، اس کا جسم تو تم جہنم کے لیے تیار کر رہے ہو. تمہیں اس کا احساس نہیں ہو رہا. تم تو بس یہ اس بات کی فکر ہے فاقہ نہ ہو جائے تو دیکھو تو کیا کر رہے ہو. صبح سے لے کر رات تک بھاگ رہے ہو اور رات بھی پورا نہیں ہو تو رات بھی لگا رہے ہو، 4 گھنٹے مشکل سے سوتے ہو اور باقی سارا وقت کمائی کر رہے ہو. کیوں؟ بچے کو یار فاقہ نہ ہو جائے. میرا مسئلہ نہیں ہے بچے جو ہے وہ بھوکے نہ سو جائیں یار، ان کے کپڑے رہ نہ جائیں. اور جو جہنم کی آگ ہے، جو جہنم کی آگ مطلب مرنا تو سبھی کو ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم اور آپ کی فکریں ہیں؟ ہرگز نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب ہم اپنی فکر نہیں ہے ہمیں تو دوسرے کی فکر کیا کرو گے تم تو اپنی فکر جسے کہتے ہیں تو سب سے پہلے تو تمہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے.
کہ تم سارے وہ کام کر رہے ہو جو جہنم کے ہیں، کون بچائے گا؟ سب سے پہلے میں نے عرض کیا بہت آسان نسخہ، سب سے پہلے مانگو، اور جس کے لیے میں نے اور عرض کر رہا ہوں کہ 2 رکعت نماز نفل اپنی حاجت بناؤ. یہ وہ جو بتا رہا ہوں میری باتوں کو مانو، یہ بزرگوں کا، اللہ والوں کا، عارف باللہوں کا بتایا ہوا نسخہ ہے. کہ دیکھو یہ آگے کے بڑے خطرناک منازل ہیں، بڑا خطرناک گورنمنٹ کا، جس ہم کہتے ہیں بڑے خطرناک گورنمنٹ کے قانون ہیں. سعودی عرب میں جاتے ہیں لوگ، اقامہ جیب میں لے کے بغیر نکلتے نہیں ہیں. قانون بڑا سخت ہے بھائی، اقامہ جیب میں رکھ کے جانا، دیکھو پکڑے جاؤ گے، دکھا دینا چھوٹ جاؤ گے. اور جس کا اقامہ نہیں ہوتا آپ یقین کریں اس کی تو ایسی حالت ہوتی ہے کہ بیان سے باہر. تو میں وہی اقامے کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی دیکھو اللہ کے پاس جاؤ گے، 2 رکعت نماز نفل روز کا معمول بنا لو. یا اللہ میں دنیا میں آیا ہوں، آنے کا مقصد آپ نے مجھے بتا دیا کہ عبادت ہے، اور عبادت بغیر آپ کی توفیق کے ہو نہیں سکتی. سیدھی بات ہے، آپ مجھے توفیق عطا فرمائیں. بھائی اس میں کیا ہے؟ بار بار کہہ رہے ہو اس میں کیا قباحت ہے؟ میں نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں تو کہو یا اللہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جا رہی، مجھ سے صبح نہیں، جو بات بھی کیوں؟ کیونکہ کل کو مرو گے تو اللہ ہی کے پاس جاؤ گے، اللہ ہی کو معلوم ہے سب کچھ. تو دنیا کا قانون ہے، اگر کوئی درخواست کسی بات میں دی جاتی ہے اس کی پرسش نہیں ہوتی. دیکھو اس کی اسکول ہے، کالج ہے، کام ہے، کہیں بھی ہے، درخواست اگر لگائی ہے تو پرسش نہیں ہوگی، اس کا قانون کچھ اور ہوگا، اس کے اندر راستہ نکالنے کے قانون ہوتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ درخواست ہے، اور یہ وہ جینون درخواست ہے جو میں آپ سرچ کر رہا ہوں کہ بھائی سب سے پہلے درخواست لگا دو. دیکھو کوئی پتہ نہیں ہے، کام تو ہوا نہیں ہے، لیکن اگر یہ درخواست لگی ہوئی رہی تو اللہ بڑا رحیم ہے بھائی، اللہ بڑا کریم ہے بھائی، وہ ضرور تمہیں معاف کر دے گا کہ ہاں بھائی اس نے تو کہا تھا، فائل پکی ہے. بھائی 2 رکعت نماز نفل، یا اللہ میں آیا ہوں دنیا میں اس لیے، یا اللہ بندگی کے لیے، لیکن یہ بندگی میرے بس کی تو نہیں ہے، یہ تو آپ توفیق دیں گے تو ہوگا. بھائی سمپل ہے، مرتے دم تک یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھو. تو کیا مشکل اس میں بھائی؟ کیا الٹا لٹکنا ہے؟ وہ جو میں اب سے جو ہمارے سامنے مد مقابل چیزیں ہیں اس کا اتنا آسان اس کا کہ جس مالک نے یہ سب چیزیں دی ہیں اسی مالک کے پاس کہہ دو. 2 رکعت نماز ہو گئی، اللہ سے کہہ دیا. اب دوسری چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ جو مجھے بننا ہے اس کی صحبت اختیار کر لو. تم نے پھر کچھ نہیں کرنا، یہ میں عرض کر رہا ہوں بہت آسان اس کا. اللہ والوں کی صحبت، کیونکہ اللہ والا بننے کے لیے بھیجا ہے تو اللہ والا ہی بنا سکتا ہے. ڈاکٹر بننے کے لیے ڈاکٹر ہی کے پاس جانا پڑے گا، انجینئر بننے کے لیے انجینئر ہی کے پاس جانا پڑے گا. بھائی کرنا کیا ہے؟ صحبت اختیار کر لو، اور جتنی تم صحبت اختیار کرو گے اتنی ہی ویسے ہی بن جاؤ گے، اسی لیول کے بنو گے. بھائی اس میں کیا مشکل ہے؟ ہفتے میں ایک دن بھی کارگر ہے. ایک دن ہفتے کے اندر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نکال لو.